بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم نے جانور کو ذبح کرنے کے احکامات کو بیان کرنا ہے۔ بقرہ عید پر قصاب بہت زیادہ چونکہ اجرت کمانے کے درپے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ذبح کرنا جانتے نہیں، جن کو ذبح کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اور تھوڑی سی غفلت سے قربانی کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اور قربانی کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ جانور کے حرام ہونے کا بھی اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں ان کو اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کسی ماہر قصاب کا اپنی قربانی کے لیے انتخاب کریں تاکہ قربانی ضائع ہونے سے بچ سکے۔ قرآن و سنت میں ذبح کے جو احکامات بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کا جاننا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ وہ جانور جس کو ہم ذبح کرتے ہیں، ابتدائی طور پر اس کے ذبح کا مقام اور ذبح کے درمیان کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اس کو جاننا بھی انتہائی اہم ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ذبح کا مقام گلے کا مقام ہے، گردن کا مقام ہے، کہ اس جگہ سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جو گردن ہے اس کے اندر بنیادی طور پر 4 رگیں ہوتی ہیں۔ پہلی رگ جو بڑی رگ ہوتی ہے حلقوم، یہ وہ رگ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے، اس کو حلقوم کہتے ہیں۔ دوسری رگ مری ہوتی ہے، یہ وہ ہوتی ہے جس سے کھانا پانی نیچے اترتا ہے، یعنی کھانے والی جو رگ ہے، پینے والی جو رگ ہے، اس کو مری کہتے ہیں۔ اور اس حلقوم اور مری کے اغل بغل میں آس پاس میں 2 رگیں ہوتی ہیں جن کو دوجین کہتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر 4 رگیں ہوتی ہیں، اور جانور کے حلال ہونے کے لیے ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، یا ان 4 میں اکثر رگوں کا یعنی 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 رگیں بھی نہیں کٹتی، 2 رگیں کٹتی ہیں، تو پھر وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ذبح کرنے کے اندر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ چاروں کی 4 رگیں کٹی ہیں یا نہیں کٹی ہیں، یا پھر 4 میں سے 3 کا کٹنا یہ ذبح ہونے کے لیے، حلال ہونے کے لیے شرط اور ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ شخص جو جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کے اندر کون کون سی شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو ذابح کے اندر یعنی جو ذبح کرنے والا ہے اس کے اندر 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ 6 شرائط کا مجموعہ ہوگا تو پھر اس کا ذبح کرنا درست ہوگا اور اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ذابح کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جو ذبح کے احکامات کو نہیں جانتا، جو ذبح کے مفہوم کو ہی نہیں جانتا، اگر اس نے کسی جانور کے گردن پر چھری چلا دی تو اس بچے کے ذبح کرنے سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی دیوانے سے چھری چلوا دی گئی اور اس نے چھری چلا دی تو اس کے ذبح کرنے سے بھی جانور ذبح نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ بچہ جو بالغ اگرچہ نہ ہو لیکن وہ ذبح کو جانتا ہو کہ ذبح کیا چیز ہے، ذبح کا مفہوم کیا ہے، وہ ذبح کرنا جانتا ہو، تو اس بچے کا جو ابھی اگرچہ بالغ نہیں ہوا اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے، ذابح کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ذابح کا مسلمان ہونا یا اہل کتاب میں سے ہونا، یہ ضروری ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قصاب ذابح مسلمان ہو، کسی کتابی سے، کسی یہود و نصارہ کے افراد میں سے کسی فرد سے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ یہودی، وہ عیسائی جو مشرک نہ ہو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر کوئی یہودی اور عیسائی مشرک ہو تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔
لیکن قربانی کے جانور میں اس احتیاط کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کیونکہ یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، تو یہاں کوشش کرنی چاہیے اولاً کسی مسلم قصاب کا انتخاب کرنا چاہیے۔ قربانی کے موقع پر بہت سے غیر مسلم عیسائی جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں وہ بھی کمائی کے چکروں میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی بغیر کسی احتیاط کے، بغیر کسی جانچ پڑتال کے بس بندہ ہونا چاہیے اور قصاب ہونا چاہیے جو ذبح کرے، اور اس راہ پر چل پڑتے ہیں اور کسی کو بھی پکڑ کر جانور ذبح کروا لیتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ذابح یا مسلمان ہو یا کتابی ہو، اور آج کل کے عموماً جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں وہ مشرک ہیں، اس لیے ان کے ذبیحے سے از حد اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہ دوسری شرط ہے ذابح کے لیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب ذابح چھری چلائے تو چلانے سے قبل اللہ کا نام لینا یہ اس کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام جان بوجھ کر ترک کر دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو پھر بھی ذبیحہ حرام ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا شخص ہے وہ خود اپنی زبان سے تکبیر کہے، اپنی زبان سے اللہ کا نام کہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ذبح کرنے والے کے ارد گرد ہجوم ہوتا ہے وہ تو تکبیر پڑھ لیتا ہے، لیکن ذبح کرنے والا جلد بازی میں تکبیر پڑھتا ہی نہیں ہے، اور شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ آس پاس والوں نے پڑھ لی تو ان کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ ایسا ہرگز جائز نہیں ہے جب تک چھری چلانے والا خود نہیں پڑھے گا، اور اس کے پڑھنے میں بھی اتنا ضروری ہے کہ وہ اتنی آواز سے پڑھے، اتنی آواز سے اللہ کا نام لے کہ کم از کم اس کے اپنے کان اس نام کو سن سکیں، پھر اس کو پڑھنا کہا جائے گا اور پھر اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، وگرنہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات اور بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ اگر ذابح ایک سے زائد شخص ہوں، یعنی چھری چلانے والے 1 2 3 شخص ہوں، ایک شخص اکیلا چھری نہ چلا رہا ہو، 2 مل کر چھری چلا رہے ہوں، 3 مل کر چھری چلا رہے ہوں، جس طرح کے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے وقت عموماً 2 3 شخص چھری کے اوپر ہاتھ رکھے ہوتے ہیں اور چھری چلا رہے ہوتے ہیں تاکہ ذبح کے اندر تینوں کا حصہ پڑ جائے اور اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے والی سنت ادا ہو جائے۔ تو جب ایک سے زائد شخص چھری چلانے والے ہوں تو ان سب پر تکبیر پڑھنا فرض ہے، ان سب پر اللہ کا نام لینا فرض ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کیا تو پھر بھی جانور حرام ہو جائے گا، اگرچہ بعض نے اللہ کا نام پڑھ بھی لیا ہو۔ یعنی 3 شخص ذبح کرنے والے ہیں، 2 نے پڑھ لیا ہے لیکن ایک نے نہیں پڑھا، تو ان 2 کا پڑھنا بھی کام نہیں آئے گا، اس ایک کے نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ قربانی تو دور کی بات ہے، وہ جانور سرے سے حلال ہی نہیں ہوگا، اس کا کھانا جائز ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو جانور کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہ لے، کہ جو ذابح ہے اس نے ذبح کرنے کے وقت کسی اور کا نام بھی اللہ کے سوا نہیں لینا۔ اگر اس نے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا تو پھر بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ اور چھٹی شرط جانور کے ذبح ہونے کے لیے، حلال ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس جانور کے اندر حیات، زندگی بھی موجود ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے سے مرا ہوا ہو اور بعد میں جناب اس کے اوپر چھری چلا کر اس کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو ایسا جانور جس میں زندگی کی رمق موجود نہ ہو، اگر اس کو ذبح کیا گیا تو وہ ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا۔ جب یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر وہ ذبیحہ حلال ہوگا اور پھر اس کا کھانا جائز ہوگا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو فرائض میں سے ہیں، شرائط میں سے ہیں۔ کچھ آداب، مستحبات اور سنن بھی ہیں، ان کا پاس لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے۔ مثلا جانور کو ذبح کرنے سے قبل قبلہ کی طرف اس کا چہرہ کرنا یہ سنت میں سے ہے، اور ایسا نہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جانور کو ذبح کرنے سے قبل پانی وغیرہ پلانا چاہیے، یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی انتہائی اہم چیز ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے چھری تیز ہو تاکہ جانور فوراً ذبح ہو جائے اور زیادہ تکلیف اور اذیت کو اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ چند ضروری احکامات ہیں ذبیحے کے حوالے سے جن کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ تمام احباب جو قربانی کرنے والے ہیں وہ بالخصوص اور عمومی طور پر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ذبح کے ان احکامات کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔